الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں سے باہر سے ہی منع کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے مل کر روحانی طور پر 34 صدی ہجری میں انشاءاللہ چلنا ہے، اور تصوف کی دنیا یعنی تصوف کے آسمان کے انتہائی ممتاز ستارے کی بارگاہ میں جو سرچشمہ ہدایت ہے، فیوز و برکات کا منبع و مخزن ہے، اکابر مشائخ اور اولیاء کرام میں انتہائی ممتاز ہستی ہیں، حضرت علی بن احمد بن جعفر بن سلمان المعروف حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین، ان کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو تصوف کی دنیا کے انتہائی چمکتے دمکتے اور انتہائی روشن ستارے ہیں، جن کی آمد سے پہلے جن کی خوشبو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ محسوس کیا کرتے تھے کہ مجھے اس سرزمین خرقان سے ایک مرد حق کی خوشبو آ رہی ہے، جن کے بارے میں کئی اولیاء کرام نے بشارتیں دی تھیں، جو 34 صدی ہجری میں عالم اسلام کی زینت بنے، تصوف کے آسمان پر چمکے، سلسلہ نقش بند کی شناخت بنے، اور آج تک اور یقیناً رہتی دنیا تک جن کا مقام اور مرتبہ بلند ہی رہے گا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے اولیاء اللہ سے قلبی محبت تھی اور علم دین سے گہری وابستگی اور سلوک و احسان سے بے حد شغف حاصل تھا، اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت کسب علوم شریعت اور تحصیل سلوک و طریقت میں کملہ آپ نے حاصل کیا، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے، ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے اور عبادت و ریاضت میں ہمیشہ وقت کو گزارا کرتے تھے۔ آپ اپنے زمانے کے معروف علماء کرام اور صوفیہ اعظام سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ مقام اور مرتبہ اس قدر بلندی پر تھا ناظرین، یعنی عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ رفعت عطا کی تھی کہ لوگ سر اٹھا کر آپ کی ہستی کو دیکھا کرتے تھے، لیکن آپ کی شخصیت میں یعنی سمجھ لیجئے کہ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے آپ کو صوفی کہلوانے سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے۔ آپ زہد و تقوی اور پابندی شریعت مطہرہ کے معاملے میں آپ کریے اثر اور نابغہ روزگار تھے، یعنی آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندوں میں شامل ہیں جو رات کی تاریکی میں جب سوتے ہیں اور لحاف منہ پر ہوتا ہے تو آسمان کے ستاروں اور چاند کی سیر کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی اس استطاعت اور گناہ کو دیکھتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جو بنیادی طور پہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق گناہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس اطاعت کو بھی دیکھتے ہیں جو فرشتے آسمان پر لے کے جاتے ہیں، اور لوگوں کے رزقوں کو بھی دیکھتے ہیں جو آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں جو آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور پھر آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور آفتاب کو دیکھتے ہیں جو زمین میں گرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سلسلہ نقشبندیہ کے شجرہ طریقت میں بہت ہی روشن اور نمایاں ہے۔ آپ کی خانقاہ کی خصوصیت تھی کہ بڑے بڑے رئیس، مالدار، حکیم، طبیب، سائنسدان، شعراء اور اہل علم آپ سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ آپ اپنی خانقاہ میں لوگوں کو اللہ اللہ کرایا کرتے تھے اور ان کے دل میں معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیوست کیا کرتے تھے، سنت نبوی کا عادی بنایا کرتے تھے، اخلاقی تربیت فرمایا کرتے تھے، اسلام کا جو معاشرتی طرز ہے وہ بتلایا کرتے تھے، اور زندگی گزارنے کا جو
ایکچول اسلامی طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے. یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کی تراش خراش کیا کرتے تھے, لوگوں کی کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے. فیضان کا عالم یہ تھا صاحب کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا کو مکمل طور پہ بدل کر رکھ دیا. یعنی پھر وہ وقت آیا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایسے عقیدت مند بنے صاحب, ایسے عقیدت مند بنے کہ اپنی بادشاہت کے چولے کو اتار کر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا لینے آیا کرتے تھے اور ان کی خانقاہ کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا کرتے تھے. اور تاریخ نے ناظرین وہ منظر دیکھا اور آج بھی تاریخ کے کرتاس پہ ظاہر ہے وہ منظر بالکل واضح اور نمایاں ہے کہ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر ہے اور اس مندر جو ہے اس کو فتح کرنے کے لیے بے انتہا جتن اور بے انتہا کوششیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. لیکن کون جانتا تھا صاحب کہ یہ جو خرقان میں تشریف فرما خرقہ پوش ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا میں اتنا اثر رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے, ان کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہ خرقہ پوش خرقان میں بیٹھ کے ذرا سوچئے کہ غزنی سے چلنے والے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, غزنی کا فاصلہ جو سومناتھ کا مندر ہے اس سے تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے. ناظرین ذرا سوچئے کہ غزنی میں بیٹھے ہوئے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خرقان میں تشریف فرما ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہاں وہ صرف ان کو ایک بات فرمائیں گے کہ جس وقت مارکا ہو اور سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے یعنی تم جاؤ, اور جس وقت جنگ ہو تو میرا خرقہ سامنے رکھ کے دعا کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں پر فتح عطا کر دے گا. اور یہی ہوا ناظرین کہ تاریخ کے کرتاس کے اوپر یہ بات بالکل اسی انداز سے محفوظ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر حضرت سلطان محمود غزنوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت, قوت اور فتوحات عطا فرمائیں اس میں ایک بہت بڑا کردار خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان دعاؤں کا ہے اور ان کی نظر کرم کا ہے کہ جس وقت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے دوران, یعنی ذرا سوچئے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا خرقہ پیش کر کے اس کے توسل سے, اس کے صدقے سے, اس کے توسل سے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مندر آپ کے ہاتھوں پر جو ہے وہ مکمل طور پر یوں کہہ لیجئے کہ اپنا عطا فرما دیا, یعنی آپ نے اس کو فتح کر لیا. اور پھر وہی ہوا ناظرین کہ تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ جو مسلم صوفیہ خاص طور پہ سینٹرل ایشیا سے یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت باقاعدہ مشن مصطفی کو لے کر آنا چاہتے تھے, ان کے لیے وہ راہداریاں کھل نہیں رہی تھیں. لیکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری راہداریاں صوفیہ کے لیے کھول دیں اور پھر ایک جم غفیر صوفیہ کا آیا اور اسلام کا نام اس سرزمین, اس خطے کے اوپر بلند ہوا. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا صاحب کہ اس میں ایک بہت بڑا فیضان سلسلہ نقشبند کا, خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیضان ہے جو وہاں سے چلا اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر پہنچا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقین تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائے. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور آغاز کرتے ہیں صاحب, کیا کمال ہستی 4 صدی ہجری میں ہمیں لے کے چلیے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے تو سننے والوں کو ان کا حسین سے تعارف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پہ یہ بھی دیکھیں کیا شان ہے کہ تشریف آوری سے پہلے بشارتیں بھی دی جا رہی ہیں اور مقام و مرتبہ بھی بتلایا جا رہا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. آج ہم کتنی خوش قسمتی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہماری زبان پر آ رہا ہے. سبحان اللہ. مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کیا کہنا ہے. 100 سال تک ریاکاری کے بغیر کی ہوئی عبادت جس مرتبہ مقام پر پہنچاتی ہے, مولانا روم کے نزدیک اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی. سبحان اللہ. سبحان. اور پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں پہلی امتوں کے اولیاء کا ذکر کر کے اپنی سنت ہمیں عطا کر دی. واہ. اور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم
کسی اللہ کے نیک بندے کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسا ہے گویا ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان۔ تو آج ہم جس شرف اہل زمانہ، امام یگانہ، مشائخ کے سردار، اوتاد اور ابدال کے کتب، اہل طریقت و حقیقت کے پیشوا سیدنا حضرت ابو الحسن احمد بن علی بن احمد خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ایران کے شہر قزوین کے قریب ایک قصبہ ٹھیک خرقان، وہاں سے اللہ کا بندہ آیا تو خرقان کو کتنی عظمت مل گئی، واہ بستان سے با یزید کا نام آیا، بستان کو کیا شرف مل گیا، واہ چشت سے مودود آئے، چشت بستی کو کیا شرف مل گیا۔ واہ۔ ان بستیوں کی قسمت دیکھیے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ وہاں پر قدم رکھتا ہے تو وہ بستی قیامت تک اہل ایمان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ 352 ہجری آپ کے آباء و اجداد یہاں آباد تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے، باغات کا کاروبار کرتے تھے، باغات وغیرہ لگاتے تھے۔ اب وہاں اللہ رب العزت نے علی بن احمد کو، یہ احمد کے گھر اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں بھیجنا ہے، اور آپ عالم ارواح میں کن بلندیوں پر فائز ہیں۔ یہاں پر میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ عالم ارواح جہاں اللہ رب العزت نے الستو بربکم کہہ کر ہم سے قالوا بلا کہلوایا تھا، اس مقام پر جو ارواح خوش نصیب تھیں، جنہوں نے دنیا میں آ کر اپنے آپ کو پہچاننا تھا، اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا تھا، اللہ کے علم میں تھا، ان کی وہاں بھی دوستی ہو گئی، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ چاہے عالم دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، پھر بھی ان کا باہمی تعلق رہا۔ اس بات کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، واہ، جن کی وہاں الفت ہوئی، واہ، انہوں نے دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے کے ساتھ الفت کو یاد رکھا۔ کیا اچھی بات ہے۔ جو وہاں ان ایک دوسرے سے اجنبی رہے وہ یہاں بھی آ کر دنیا میں اجنبی رہے۔ اور یہ جو ارواح پھر اگر اسی بات کے پیش نظر میں عرض کروں ایک جملہ کہ ہماری تو کوئی مثال ہی نہیں بنتی صاحب، بلا تمثیل ہمارا تو کیا سرکل اور کیا احباب ہوں گے، کتنے جاننے والے ہوں گے، لیکن یہ ہستیاں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام مرتبہ دیا کہ محبت کرنے والے بھی ان کے جو ہے وہ اپنا سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں مطلب ہوں گے، اور پوری دنیا میں ان کے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ جی پروردگار عالمین تو علیم و خبیر ہے، اس کے علم کا احاطہ کرنا کسی کے بس میں نہیں، اس کے فیصلے اس کے علم کے مطابق ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں آ کر کیا کریں گے۔ تو سیدنا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے تقوی و پارسائی، زہد و عبادت کی خوشبو کس طرح پھیل رہی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا کہ وہ داعستان میں شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے سال میں ایک مرتبہ ضرور تشریف لے جاتے تھے، اور جب وہاں سے واپسی پر ان کا خرقان سے گزر ہوتا تو وہاں پر کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لے کر کہ جیسے کوئی چیز سونگھی جا رہی ہو۔ مریدین کہتے کہ حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ یہاں پر ایک ایسے بزرگ کی، اللہ کی ایک ایسے بھیجی ہوئی روح کی خوشبو آ رہی ہے، اور ابو العباس قصاب کہا کرتے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے بازار کو سنبھالنے والے ابو الحسن خرقانی ہوں گے۔ اب سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آئے اور روحانی طور پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کر کے دنیا کو کس طرح معطر کر گئے کہ آج بھی ہم ان کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازگی عطا کوئی دوسری رائے نہیں۔ آئیے ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے، اور یہ حقیقتاً یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، اور یہ ہم جیسے کم عقل اور کچ فہم لوگوں کو کیا سمجھ آئے صاحب کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نظر، وہ بصیرت و بصارت عطا کی ہے، وہ جانے صاحب کہ اللہ کے راز کیا ہیں۔ اب یہ جو، اور پھر وہی بات کہ یہ جو ارواح ہیں جن کو عالم ارواح میں ملا دیا،
اور وہ کیسا ملا دیا، کس سے کتنی محبت قائم ہو گئی اور کس شدت کی ہو گئی، یہ بھی اللہ ہی کی ترتیب ہے ظاہر ہے۔ اور اسی ترتیب کے تحت اگر دیکھیں تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص طور پہ جو ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ایک محبت کا، مودت کا ایک تعلق ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ اور حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی نظر میں جو ہے خاص طور پہ جو مقام اور عطائیں جو تھیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اولیاء کاملین کی عزت و آبرو کو واضح کرنے کے لیے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ ایک چیز کو تعرف الاشیاء بازدادہا، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، اپنے متضاد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ تو متضاد حضور نے بیان کر دیا، اب اس کا پوزیٹیو سوچنا ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، رب فرماتا اس سے میں اعلان جنگ کرتا۔ تو اب یہ ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے ولی سے دشمنی کرنے والے کے ساتھ۔ تو اس کا اگر ہم پوزیٹیو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اگر دشمنی کرے گا تو اللہ کو دشمن پائے گا، محبت کرے گا تو اللہ کو محبت کرنے والا پائے گا۔ واہ واہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے ہمارے اوپر، تو اسی لیے بزرگان دین، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی وہ کہا کرتی تھی احب الصالحین ولست منہم، میں خود تو نیک نہیں ہوں، یہ اظہار عجز ہے کہ میں خود تو نیک نہیں ہوں لیکن اللہ کے نیک بندوں سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ کیا عاجزی ہے، کیا تو یہ آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ ہم اظہار محبت کرتے ہیں، اور ان جن سے ہم اظہار محبت کر رہے ہیں ان میں حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے انتہائی ولایت کے اعلیٰ ماہتاب و آفتاب تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ان کو جو فیوز و برکات ملے، آپ کو سلسلہ اویسیہ کے طریقے کے مطابق حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض نصیب ہوا، اور سلسلہ اویسیہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جس سے آپ نے فیض لینا ہے، چاہے ان کے وصال کو صدیوں گزر جائیں تب بھی آپ ان کے مزار پر جا کر، یا اس سے آپ سپرلیٹیو ہو گئے تو اپنے گھر میں جہاں پر بھی ہوں ان کی روح کے ساتھ اپنی روح کا تعلق جوڑ کر جو فیض آپ چاہتے ہیں اور جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے بایزید بستامی سے یہ فیض حاصل کرنے کے لوگ، آپ ذرا، میں قطع کلام کی معذرت، ایک ذرا کنفیوژن شاید سننے والوں کو ذرا اور تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے گا کہ سلسلہ نقشبند جو ہے اس کا تسلسل آپ کے ساتھ تھا، یہ جو اویسی سلسلے کا فیضان ملا، یہ اویسی سلسلے کا فیضان ملتا کیسے، تاکہ وہ کلیئرٹی آ جائے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ وہ فیضان لینے کے لیے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بایزید بستامی کے مزار پر انوار تک 20 سال تک عشاء کی نماز جا کے ادا کیا، یعنی اتنا زیادہ جہد مسلسل آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو روحانی طور پر اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا، پھر روح کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو فیوز و برکات نصیب ہوتے چلے جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اور وہ سب میں اس کے کثرت سے واقعات موجود ہیں۔ تو ہم چونکہ حضرت بایزید بستامی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کو محبت یہ تھی، اور جب محبت ہوگی تو فیض ملے گا، جب محبت ہوگی تو فیض ملے گا، محبت نہیں ہے تو پھر فیض بھی نہیں ہے۔ آپ وہاں جاتے ہیں اور بستام سے آپ الٹے قدم چل کر خرقان کی طرف آیا کرتے تھے کہ کہیں جاتے ہوئے مجھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر کمر کر کے نہ جائے۔ اللہ، یعنی ان کے رستے میں کئی اور بھی مکانات بھی آتے ہیں، کئی گھر بھی آتے ہیں، اور سیم یہی کنڈیشن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، اپنے استاد محترم حضرت حماد کی طرف، ان کا گھر جدھر تھا امام اعظم ابو حنیفہ کبھی اس گھر کی طرف پاؤں کر کے سوئے ہی نہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سلسلہ اویسیہ کی طرف لے کر جایا کرتی ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جب 20 سال ہو گئے تو ان کی روح کے ساتھ رابطہ ہوا، تو انہوں نے جب پوچھا کہ کیا مانگتے، انہوں نے کہا میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ جو مرتبہ آپ کا ہے وہ مرتبہ ہمیں مل جائے۔ تو حضرت بایزید بستامی کی آواز آئی، ابوالحسن وہ مرتبہ تمہیں کیا ملنا ہے، میرا تو اپنا مرتبہ خود تیری وجہ سے۔ اللہ، یہ ان کی نگاہ میں آپ کا مقام تھا، یعنی اس سے دیکھیے کہ فیوز و برکات لینا دینا یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ حیران ہو گئے، حضرت میں تو امی ہوں، مجھے تو خبر ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنی بڑی بات میرے لیے ارشاد فرما دی، یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں
جب خرقان سے گزرا کرتا تھا تو وہاں دیکھتا تھا کہ خرقان کے اندر ایک خاص جگہ پہ خاص نور وہ نکلتا ہے اور وہ مجھے دکھائی دیا کرتا تھا. تو بارہا میں نے جب یہ دیکھا تو پھر عرض کی تو مجھے صدا دی گئی کہ یہ آنے والے وقت کے ولی کامل ابو الحسن خرقانی کا نور ہے. تو میں نے پھر اس نور کے توسل سے التجا کی, یا اللہ مجھے یہ صاحب نور ابو الحسن خرقانی جو آنے والے ہیں ان کے نور کی برکت سے, ان کے نور کی برکت سے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے. وہ میرا مقام اور مرتبہ بنا. اب خود سوچئے کہ اگر ایک ولی کامل جو ابھی آیا بھی نہیں اس نے آنا ہے تو اس کے نور سے اتنے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں, تو صاحب نور امام الانبیاء سے اگر توسل کرے تو کس طرح. کیا کہنا. یہاں علامہ صاحب ایک بات میں بڑی عجیب سی مطلب میرے ذہن میں اس وقت آئی, اور یہ ویسے ظاہر ہسٹری پڑھنے والوں کے لیے خاص طور پہ اس اعتبار سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. ہم چونکہ آج کل ظاہر ہے فتنہ و فساد بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بپا ہے, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ صوفیہ کی تعلیمات, یا یوں کہیے کہ ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے یا ان کی جو ڈیووشنز ہیں اسلام کے لیے, اس کو جو ہے بالکل صفحہ ہستی سے مٹانا ہی چاہتے ہیں, ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا مطلب اگر اس کا ایک انالیسس کریں, ایک رینڈم انالیسس کریں, تو آپ کے سامنے بات آتی ہے صاحب کہ اگر آپ مثال کے طور پہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو ان کے پیچھے وہی بات ہے کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ 1 سال ملا تھا صرف غوث پاک کی بارگاہ میں, اور امام غزالی علیہ رحمہ کے شاگرد, وہ پوری شاگردوں کی ٹیم تھی جو کہ موجود تھی, اور پھر اس کے بعد بیت المقدس آپ کو فتح ہوتا ہوا نظر آیا. میں صرف ایک رینڈم ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پھر آپ کامنٹ کیجئے گا اس پہ. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ جاتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں یہاں پہ سلطان اپنا یہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, تو یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی دل کی دنیا کو آپ نے تبدیل کیا اور باقاعدہ ہندوستان پہ پھر آپ تشریف لائے. اور اس کے بعد اگر آپ پرتھوی راج چوہان کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے میں, اور ان کے پیچھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے میں. تو صوفیہ کا ایک فیضان ہے. لیکن مطلب ابتدا میں پہلے ان صوفیہ نے سب سے پہلے ان تمام جتنے بھی ظاہر سپہ سالار تھے یا مجاہدین تھے, ان کی دلوں کی دنیا کو تبدیل کیا, اس کو مسخر کیا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آمد کیسے ہوئی, دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوئی, اور پھر جو نصیحتیں آپ نے خاص طور پہ فرمائی تھی وہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ناظرین کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جتنے بھی اسلام میں سلاطین گزرے ہیں, وہ خلافت عثمانیہ کے ہوں, ہندوستان کے ہوں یا عرب پٹی کے ہوں, ان میں جو آپ کو کوئی خوبی نظر آئے گی یا جس کو آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے, تو اس خوبی کے پیچھے تربیت کسی صوفی کی نظر آئے گی ڈیفینیٹلی. اور صوفیہ کرام چونکہ للہیت تھی ان کے دلوں میں, مقصود دنیا نہیں تھی. اور یہ بات ہے کہ صوفیہ ہمیشہ ان کے پاس سلطان چل کے آتے تھے, یہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے, وہ آتے تھے. اور جب وہ آتے تھے تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے نام جو ہے نا اتنی زمین الاٹ کر دو اور ہمیں یہ عہدہ دے دو. وہ فقط اللہ کے رسول اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ انہیں دیا. بلکہ اگر وہ اشرفیاں لے کے بھی آتے تھے تو آپ وہ اشرفیاں جو لوٹا دیا کرتے تھے. کہیں تو ایسا بھی ہوا کہ غوث پاک نچوڑ کے جو ہے وہ بتا دیا کہ جی یہاں پہ عوام کا خون ہے, یہ تو مجھے چاہیے نہیں. اب اس دور میں آپ درست فرما رہے ہیں, اس دور میں یہ ضروری ہے کہ صوفیاء کو جس طریقے سے بعض لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے. ان کی خدمات شاہی دور میں اور بادشاہوں کو ٹھیک کرنا, آج کا کوئی بھی بندہ اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو تو کسی پاورفل بندے کے پاس جا کے نصیحت کر کے تو دیکھے کہ نصیحت کرنا یہ کتنا جو ہے نا اس کو نقصان دے گا. اور یہ وہ ہستی تھی جو وقت کے بادشاہ کو نصیحت کیا کرتے تھے. اب حضرت ابو الحسن خرقانی کا دور, اس میں حضرت سلطان محمود غزنوی کا یہ دور ہے, اور آپ کے دل میں خواہش تھی, کیونکہ صوفیاء کا ایک رنگ تھا کہ وہ اگرچہ جھونپڑی میں ہوتے تھے, ان کا نور پوری دنیا میں پھیل جایا کرتا, ان کا شہرہ ہوا کرتا تھا کہ فلاں جگہ کوئی بندہ رہتا ہے, کوئی مرد رہتا ہے. تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ابو الحسن خرقانی کی ملاقات ہونی چاہیے, اتنا بڑا نام ہے, لوگوں کے دل ان کی جانب جھک جاتے ہیں, اور جب ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو لوگ بڑے ادب میں بات کرتے ہیں, تو ان کو بلایا جائے. جیسے آج بھی کہا جاتا ہے نا فلاں عالم کو ہمارے ہاں بلایا جائے, تو جب ان کے پاس آیا کہ آپ جو ہے آپ کو بادشاہ وقت بلا رہا ہے, تو اب ہم جیسے کوئی ہوتے تو بھاگ کے چلے جاتے. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ نہیں میاں مجھے ضرورت نہیں ہے بادشاہ سے ملنے کے لیے, ان کو اگر ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے. تو پھر سلطان محمود غزنوی خود آئے. جیسے ہی ان کی بارگاہ میں پہنچے تو خدام پریشان ہو گئے کہ بادشاہ وقت آ چکا ہے, اور وہاں پر ہلچل مچ گئی. آپ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بادشاہ آپ کے پاس آئے ہیں.
تو آپ نے پھر اس وقت تاریخی جملے ارشاد فرمائے، کہا نعم الامیر علی باب الفقیر و بیس الفقیر علی باب الامیر، کہ کتنا ہی اچھا وہ امیر آدمی ہے جو فقیر کے دروازے پر آتا ہے، اور کتنا ہی برا وہ فقیر ہے جو بادشاہوں کے دروازوں پر جاتا ہے۔ آئے تو آپ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے رہے، بادشاہ آئے زانو تلمذ طے کیے، بیٹھ گئے عزت سے، اور آپ کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ بعد میں پھر اس کا راز پوچھا گیا کہ آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، اور وہاں پر بیٹھے گفتگو ہی تو کچھ تحائف پیش کیے۔ جب انہوں نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پیش کی تو آپ نے کہا حضرت مجھے نہیں چاہیے، آپ اس کو لے جائیں اور مخلوق خدا پہ خرچ کریں۔ کہا کیوں نہیں آپ قبول کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو ایک وہ سوکھی روٹی پڑی تھی، اس کا لقمہ توڑا، کہا کہ بادشاہ اس کو کھائیے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو جب کھایا تو اب سوکھی روٹی تھی، اب وہ کھا تو لی لیکن گلے سے نیچے نہیں اتر رہی وہ یہاں حلق میں اٹک گئی۔ کہا کہ حضور یہ تو حلق میں اٹک گئی ہے، کچھ پانی دیا جائے، بہت پریشان ہوں۔ کہا کہ جس طریقے سے یہ سوکھا لقمہ تمہارے گلے میں اٹک گیا ہے، یہ تمہاری تھیلی اشرفیوں کی میرے گلے میں اٹک گئی ہے، میں نہیں اس کو قبول کر سکتا۔ وہ واپس کر دیا، نہیں رکھا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میرے لیے کوئی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو لوگوں کے لیے عمومی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام مسلمانوں کے گناہ معاف کر۔ پھر کہا کہ میرا نام لے کر کوئی دعا کر دیجئے۔ کتنی خوب دعا کی، کہا محمود تیری عاقبت محمود ہو جائے، جاتے جاتے مجھے نصیحت بھی کر دیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ چند باتوں کو اختیار کر لو۔ سب سے پہلے پرہیزگاری کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز ہمیشہ باجماعت پڑھنا، اور سخاوت کو اپنا شعار بنا لینا، اور اللہ کی مخلوق پر ہمیشہ شفقت کرنا، یہ تمہارے لیے سبحان اللہ۔ اور دیکھیے ناظرین، یہ ایکچولی یہ ربط بن گیا بات کا، اور میرا خیال ہے اب یہ بڑا مناسب ہوگا کہ لوٹ کے اب آپ ظاہر آپ بھی سننا چاہیں گے کہ جی یہ اس دعا کا اثر کیا ہوا۔ تو اس دعا کا اثر جو ہے وہ آپ کو 1026 عیسوی میں نظر آتا ہے کہ جب سومناتھ کا مندر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو صوفیہ ہیں نا، وہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ تقدیر اس طرح بدل دیا کرتے ہیں کہ ایک دعا بس یوں دستے مبارک بلند ہوئے، محمود اللہ تعالیٰ تیری عاقبت کو محمود کر دے۔ اور کیسے محمود ہوئے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی دنیا بھی، بڑے عالم تھے پائے کے اور بڑے صاحب نظر تھے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کتنا بڑا کام لیا، لیکن وہی بات ہے کہ پیچھے جو ہے ایک صوفی کی طاقت ہے جو آپ کو خرقان میں بیٹھے ہوئے چلا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور لوٹ کے انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کے بعد آپ کو بتلائیں گے کہ کیسے آپ نے سومناتھ کے مندر کو تہس نہس کر دیا، اور جو فتح ہو نہیں رہی تھی کیسے ہوئی اور کس دعا کی وجہ سے ہوئی۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آئیے اب اس صدیقی فیضان کی بات کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ جملہ میں نے ادا کیا کہ یہ صدیقی فیضان نہیں ہے تو اور کیا ہے صاحب، کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ہندوستان کے اندر یہ جو پورا یوں کہہ لیجیے کہ اسلام کو ایکسپلور کرنے کا صحیح طور سے ایکسس ملا، یہ آپ ہی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ کمال بات یہ ناظرین، آپ یہ دیکھیے یہ جو سومناتھ کا مندر ہے نا، اس کو ایکچولی سینٹرل پوزیشن حاصل تھی ہندوستان کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ شیوا کا مندر کہلاتا تھا، اور شیوا ظاہر ان کا سب سے بڑا بت تھا، اور وہاں جتنے بھی ہندو راجواڑے تھے، جتنے بھی ہندو راجا تھے، وہ بڑے عقیدت مند تھے، اور ان کی پوری فورس جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے لگی ہوئی تھی۔ آپ ذرا امیجن کیجئے کہ پوری طاقت کے ساتھ وہ اس کو سیکیور کر رہے تھے، اور سلطان محمود غزنوی نے تقریباً کوئی 17 حملے کیے ہیں ہندوستان کی سرزمین پہ، بلکہ روایات یہاں تک بتاتی ہیں کہ جن غزوہ ہند کے ہم ظاہر مطلب تذکار پڑھتے ہیں، جن احادیث مبارکہ کا، سلطان محمود غزنوی بھی انہی تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بار بار اٹیمپٹ کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی غزوہ ہند ہے تو مجھے بھی جو ہے اس میں شرکت کا موقع مل جائے۔ لیکن وہی بات ہے، الٹیمیٹ ہوا یہ کہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا صدقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی، اور پھر ظاہر ہے اسلام کے دروازے صحیح معنوں میں جو ہے وہ کھلے۔ تو سلسلے کو وہیں سے ذرا جوڑیے، آپ بتائیے اب ذرا کہ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حملوں کی ایک تاریخ میں چاہتا ہوں ذرا سے ایک مختصراً بیان کیجیے، اور بالخصوص جو سومناتھ کے مندر پر حملہ ہوا وہ کیسے ہوا، کیا ان کی مطلب فورس تھی، کیا ان کی طاقت تھی، اور پھر وہی بات ہے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے جو فتح آپ کو عطا کی، بتائیے۔
محترم جنید اقبال صاحب، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اللہ سے دور نہیں کرتا۔ بے شک آپ دیکھیں کہ ہماری تعلیمات ایسی ہیں کہ بات بات پر اللہ کا لفظ ہماری زبان پر آتا ہے، کام شروع کرتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ، یعنی جگہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر جگہ اللہ کا نام۔ اب جو مسلم حکمران تھے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پہلی دفعہ سلطان کا لقب اختیار کیا، جی پہلی مرتبہ، جی انہوں نے 797 سے لے کر 1030 تک تقریباً 33 سال افغانستان پر، ایران پر، بھارت کے کچھ حصے پر، پاکستان کا یہ سارا علاقہ، ان پر ان کی حکومت 33 سال تک رہی ہے۔ اب یہ جو سومناتھ کو فتح کرنے کا ذکر کرتے ہیں ہم، تو ہندوستان کے اندر بار بار ان کا آنا، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، یہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی، آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ عالم دین تھے۔ یہ محض عالم دین نہیں تھے، بہت بڑے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے فقہ پر کتاب التفرید کے نام پر لکھی ہے، جس میں 60,000 مسائل ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو امت مسلمہ کو خیر و برکت عطا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے حکمران عطا کرتا تھا۔ اب چونکہ مسلم حکمران کا کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں شرک و بت پرستی ہو رہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں روکے۔ اب سلطان محمود غزنوی بار بار حملہ کر رہا تھا، اور یہاں پر ہندو بتوں کی پوجا کرنے والے، انہوں نے مختلف مندر بنائے ہوئے تھے، جن میں سومناتھ سب سے بڑا مندر تھا، اور جہاں پر دنیاوی اعتبار سے سونے کی بھی ایک کثیر تعداد انہوں نے جمع کر رکھی تھی۔ اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حملے تو ہو رہے تھے، لیکن جب درمیان میں کچھ ناکامی ہوتی تھی تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ رابطہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ کیا کہنا! اور یہ بات آج کی نہیں ہے، جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اس وقت سے توسل کا ایک عظیم تعلق جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہود جب ناکام ہوتے تھے تو اپنے علماء کے پاس جاتے تھے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں ہم دشمن پر غالب آئیں، تو قرآن نے کہا کہ یہود علماء اپنے امتیوں، اپنے ساتھیوں کو حضور علیہ السلام کا واسطہ پیش کرنے کا کہتے تھے۔ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان یہود کو دیکھو کہ جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کے نام کے تصدق سے فتح کی دعائیں کر رہے تھے۔ سر قطع کلام کی معذرت، آپ ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، مطلب آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے نا صاحب، تابوت سکینہ جب سامنے رکھا ہوتا تھا، آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت جب وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی کہ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی، بلکہ کتنے ہی اس خطے کے بادشاہ اس بات کو اہمیت دیتے تھے۔ سلطان شمس الدین التتمش کو لے لیں، قطب الدین ایبک کو لے لیں، ان کا بزرگان دین کے ساتھ رابطہ اور اللہ کی فرما برداری یہ پیش نظر رہتی تھی، اور یہ خاندان غلامان کے بڑے کمال مطلب جو ہیں وہ بادشاہ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں رعایا کو خوشحالیاں نصیب ہوتی تھیں۔ اور جب حکمران اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کی بجائے غیر اللہ کی جانب بھاگتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا۔ اب وہ آئے آپ کی خدمت میں، آپ نے اپنا جبہ دیا، فرمایا کہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے فتح کی دعا مانگنا۔ انہوں نے جب دعا مانگی، اس کے بعد حملہ کیا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا اے محمود کیا دعا کی تھی؟ کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ اپنے نیک بندے کے جبے کے صدقے میں، اس کرتے کے صدقے میں سومناتھ کی فتح عطا فرما۔ فرمایا کہ اے محمود اگر تو اس کرتے کو سامنے رکھ کر اللہ سے پوری کائنات کو فتح کرنے کی دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو رد نہ کرتا، وہ تمہیں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ فتوحات عطا کرتا۔ تو اس انداز سے سلطان محمود غزنوی نے بھی
اور خود ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ تعلق بتایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ، جو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، تاکہ تمہارے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اسی طرح سے آئیں اور تمہیں خوشحالی نصیب۔ آپ یہ دیکھیے، یہ صرف ایک کہہ لیجیے کہ ایک اٹیچمنٹ کی ضرورت تھی، چونکہ خود سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ، اب یہ تو ہمارے یہاں پرابلم ہے نا صاحب، وہی بات ہے اگین، ہمارے جو ہیروز ہیں ان سے متنفر کرنا نوجوانوں کو، اس پہ ہم نے ڈیٹیل پروگرام بھی کیا جا رہا ہے آپ کے لیے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود تھیں۔ آپ ایک عالم تھے، آپ زہد و تقوی کے پابند تھے، آپ عبادت گزار تھے، آپ مجاہد تھے، لیکن وہی بات ہے ذرا سے ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ٹیوننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اچھا وہ ٹیوننگ بھی کیا، وہ بھی یوں کہہ لیجئے کہ ایک سبب ہے اس بات کا کہ جو فتح اس دعا کے صدقے سے ملنی ہے، ایکچولی اس وجہ سے آپ کو جو ان کی بارگاہ میں جانا تھا۔ اب چونکہ بات آ گئی ہے زہد و تقوی کی، تو اب وہ یہ زہد و تقوی جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر منتقل ہوا ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی کا، تو آپ کے زہد و تقوی کے بارے میں بتائیے، اور جو دنیا سے بے رغبتی تھی حضرت کی، وہ ذرا بتائیے۔ یقیناً اسی طرح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرما دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی یقیناً زینت ہیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر، اس سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبتی اختیار کر دینا اصل میں وہی تمہارے لیے خیر ہے، اور ثواباً یہ تمہارے لیے باعث ثواب ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف بذات خود رہنمائی بھی دی، زبانی طور پر بھی اور اپنے عمل کے ساتھ۔ کائنات ارضی کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام خزانے عطا فرما دی، لیکن اس کے باوجود آپ کے دست مبارک جو ہے وہ خالی رہتے ہیں، غلاموں کو سب کچھ عطا کیا۔ یہ ہے زاہدانہ زندگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تو حضور کے صحابہ بھی اسی رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود 17 پیوند لگے لباس پہنتے ہیں۔ یہ ہے زہد و تقوی اور دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی، ابھی پچھلی ٹرم میں میں نے بات کی جو سلسلہ اویسیہ کی، تو چونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیض نصیب ہوا تھا بایزید بسطامی سے، وہ سلسلہ اویسیہ کے طریق پر ہوا تھا، اور خود بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو فیض ملا ہے وہ بھی اسی سلسلہ میں طریقہ اویسیہ کے مطابق حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا زہد یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے بہت خوبصورت عبا پہنی، خوبصورت لباس قیمتی پہنا ہوا، تو کسی نے کہا کہ جناب آپ کے نانا جان کا تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ اتنے قیمتی لباس پہننا، تو آپ نے وہ ہٹا کے دکھایا تو نیچے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو آپ فرمان لگے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ ہم اتنے بھی نہیں ہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے نذرانے جاتے ہیں تو کام بنتا ہے، لیکن اندر سے ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم اسی طریق پر ہیں جو خود نبی کریم علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ تو ان کا فیض بایزید بسطامی کو، اور انہی کا فیض جو ہے آگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو۔ اب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کس طرح ہے، تو 40 سال تک بغیر تکیہ لیے آپ زمین پہ آرام کرتے، ہر رات زمین پہ سونا اور بغیر تکیے کے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب مجھے قبر کے اندر لٹا دو تو کوشش کرنا کہ میرا یہ رخسار جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ جائے۔ یعنی یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا سے بے رغبتی، اور قبر کے اندر ہم تکیہ نہیں دیتے کسی کو، وہ اسی کی اصل ہے کہ اصل تمہارا زہد یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ دنیا کے اندر تم نے تقوی اختیار کیا یا نہ کیا، لیکن اب جاتے ہوئے تو کم از کم یہ زیادہ راہ لے کے جاؤ۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی چیز کو زندگی پر اختیار کیا۔ اور اگر آپ کو جو مال دولت پیش کیا جاتا، اول تو آپ قبول ہی نہیں کرتے، اور اگر کر لیتے تو وہیں پر فوری طور پر تقسیم کر دیتے۔ خود مرغن غذائیں کھانے کی بجائے آپ ہمیشہ سادہ ترین غذا استعمال کرتے، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ہم تو بادشاہوں سے دور جاتے، اگر وہ ایک رستے سے آئے گا ہم دوسرے رستے سے نکل جائیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کی زندگی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آقل الناس، سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے میرا امتی جس کے سامنے دنیا پیش ہو اور وہ دنیا کو اترکہم سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو۔ تو یہی چیز جو ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت کرن سے جاری کی تھی، وہ خرقان کے اندر آ کر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہو رہی ہے۔ اب کسی نے جب یہ جاہو جلال دیکھا، یہ جاہو جلال مال کا نہیں ہے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں کا نہیں ہے، بلکہ ان کے ذات کا پرتو ہے، تو کسی نے کہا حضرت مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ جبے کی بات ہے، بلکہ میں ضمن
عرض کر دوں, تفسیر روح البیان شریف کی ایک بات اچانک ذہن میں آ گئی. شیخ اسماعیل حقیر لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک جبہ لیا ہوا تھا بڑا قیمتی, اور لوگ آتے اور اس کو دیکھتے فدا ہو جاتے. تو کسی نے دیکھا کہ شاید یہ کیا بات ہے, وہ کہنے لگا حضرت یہ جبہ مجھے آپ قیمتاً دے دیں. تو وہ کہنے لگا تمہیں دے دوں تو میں کیا کروں, تمہیں دے دوں گا تو میں رہ جاؤں گا. وہ ظاہری اختیار کیا, لیکن آپ کا باطنی یہ تھا کہ وہ شخص آیا, اس نے کہا جی آپ اپنا جبہ مجھے دے دیں. آپ نے ایک بات میں سارے مسائل سمجھا دیے. فرمایا اگر کوئی عورت مردانہ لباس پہن لے تو کیا مرد بن سکتی؟ جب ایک عورت لباس بدلنے سے بھی عورت ہی رہے گی, تو جس کے اندر زہد و تقوی نہیں ہے, اگر میں تجھے یہ جبہ دے بھی دوں تو بھی تم اسی طرح دنیا دار رہو گے. اصل ہے من کی دنیا کو بدلنا, اور من کی دنیا کو بدلنے کے لیے جو ہر رات سفر کرتے ہوں اور عشاء کی نماز حضرت بایزید بستامی کے مزار کے پاس مسجد میں ادا کرتے ہوں, اور واپس آ کر فجر کی نماز باجماعت خرقان کے اندر ادا کرتے ہوں, اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو. اصل زہد یہ ہے کہ آپ نیکی کیے بغیر اس طرح وقت گزاریں کہ لوگوں کو چلے کہ پتہ واقعی نہیں کی, لیکن حقیقت میں آپ کی تو پوری پوری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولیاء کی طرف جانے کی طرف رہنمائی دی, اور وہ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک جو 99 افراد کا قاتل تھا اور وہ صرف ایک ہاتھ اندر بڑھنے کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو گیا, تو یہ تو 20 سال تک نہیں, وہ 99 کے بعد بھی وہ ہوا یہ تھا کہ وہ 100 کو کر دیا, 100 کر دیا نا. وہ ایک عالم سے پوچھ لیا, اس نے کہا توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی, اس نے اس کا بھی سر اڑا دیا, اس کا بھی کر دیا. تو اب اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے, جو اولیاء کے مزارات کی طرف جانے سے منع کرتے ہیں تو یا تو وہ بالکل غافل ہے, ان چیزوں کی حقیقت تک نہیں پہنچے, اور اگر حقیقت تک پہنچے ہیں تو وہ پھر تصوف کے قائل نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ تمام ہمارے مشاہیر, اگر آج ہمارے پاس اسلام موجود ہے, سلاطین نے جو محنتیں کی اسلام کے لیے ان کی وجہ سے آیا ہے, تو ان کے پیچھے یہی شخصیات. سر آپ یہ دیکھیں نا, میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ آپ خرقان میں تشریف فرمائیں, آپ ذرا یہ اس پورے نیکسس کو ذرا جوڑیں نا, اس پوری نیٹنگ کو دیکھیں, یہ قدرت کیسی نیٹنگ کر رہی ہے کہ غزنی سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہیں, خرقان میں آپ موجود ہیں, وہ سارا سینٹرل ایشیا کا مطلب ایریا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ ہندوستان میں نہیں بر صغیر میں جو اس سرزمین کے اوپر فیض پہنچتا ہے, تو پہلے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے فتوحات حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ظاہر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, پھر اس کا تو صوفیہ کا ایک تسلسل شروع ہوتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ آپ کو بنایا بھیجا اسی مقصد کے لیے. ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یا ان جیسی جتنی بھی بزرگ شخصیات ہیں, کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ رول کرتی ہیں چاروں طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص پاورز عطا کی ہوتی ہیں. کیا میں یہ کہوں, یا میرا کہنا یہ حق بجانب ہوگا کہ اس پہ ان کی اپنی بھی محنتیں ہوتی ہیں, یعنی صرف اللہ کی سلیکشن نہیں, ان کی اپنی بھی جو ہے وہ جستجو اور محنت ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کو اپنے عمل کے ساتھ درست ثابت کریں. ٹھیک, ہم دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں, لیکن انہوں نے قربانیاں کربلا کے اندر دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم واقعی جنتی جوانوں کے ساتھ. تو یہ ان کی ایفرٹ ہے, اپنی ان کی اپنی محنت ہے. اگر سب کچھ ادھر کا آپ کر دیں گے تو پھر آپ تو جو گناہ کرتا ہے وہ سزا کا حقدار نہیں ہے, جو نیکی کرتا ہے وہ اجر کا حقدار نہیں ہے. تو ان اولیاء کاملین نے پریکٹیکلی یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس سے پہلے خود عمل کرتے ہیں, چونکہ قرآن نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جن پہ تمہارا عمل ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور پھر بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر پیدا فرمایا. دوسرا ایک اور بات جو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ یہ کہ یعنی دنیا سے بے رغبتی, تو جیسا کہ آپ نے فرمایا, لیکن خاص طور پر علامہ صاحب فائنلی یہ بتائیے ذرا کہ آپ پریکٹیکلی اگر آپ کے ارشادات دیکھتے ہیں, آپ کے نصائح دیکھتے ہیں, تو ایک ایک جملے کے اندر جو ہے وہ نصیحتوں کے اتنے حسین سے پھول ہیں, اتنے معطر پھول ہیں کہ اس کی مہکار سے اگر ہم اپنے وجود کو مہکا لیں تو یقین مانیے, میرا خیال ہے بلکہ ہمیں تو خاص طور پہ جو ہے ایسی شخصیات کے افکار کو ہمیں عام کرنا چاہیے جو ہمیں روڈ میپ زندگی گزارنے کے لیے بتائے. تو ذرا بتائیے ان کے افکار کے بارے میں. دراصل جب انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور دل میں خوف خدا رکھتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے اور حلال رزق کو جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے, تو پھر اس کی خوبی اس مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ حکمت کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے. وہ الفاظ تھوڑے استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے اندر گہرائی بہت ہوتی ہے. اب ان کی بات دیکھیں, بڑی خوبصورت آپ کا ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں جو مخلوق خدا پر شفقت نہیں کرتا
تو اس کا دل مخلوق کی دوستی سے خالی ہو جائے، اور جس کا دل مخلوق کی دوستی سے خالی ہو جائے وہ اللہ کی دوستی سے محروم ہو جائے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں پل صراط بہت مشکل پل ہے، اور اس پہ اگر آسانی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ تمہیں جو آرڈر دے تو اس کو پورا کرو۔ آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے کہ دنیا کے اندر دشمنی سے بچو، یہ سماج کا ایک بہت بڑا فرمان ہے جو سماج کو درست کرتا ہے، کہا دشمنی سے بچو، کیونکہ دنیا کے اندر سخت ترین چیز وہ دشمنی ہوا کرتی ہے، یعنی چھیڑ چھاڑ بلا وجہ رکھی نہ کرو، بلا وجہ ایسے پنگے بازی میں نہ، ہمارے یہاں چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھوپا ہوتی ہے، بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، دشمنی سے بچنا چاہیے، دشمنی سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ یہ بھی ارشاد فرماتے آپ کا قول ہے کہ بیکاری اور سستی یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، جو بلا وجہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس میں تو دعا بھی ہے، اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے ہماری تربیت کے لیے کہ اللہ میں سستی سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا نماز اور روزہ یہ بہت بڑے عمل ہیں اور ان میں بہت بڑا فیض ہے، لیکن یہ تب فیض ملتا ہے جب دل حسد اور غرور سے خالی ہو۔ کیسی بات ہے، اس پہ رک کے ذرا سا بات کریں، آپ نے کہا کہ حسد کو ریپیٹ کیجئے ذرا۔ ہاں، حسد کو اور غرور کو جب تک دل سے نہیں نکالو گے تمہیں نماز اور روزے کا فیض حاصل نہیں۔ یعنی آپ پریکٹس نماز کی کرتے رہیے اور آپ کا دل جو ہے وہ حسد سے اور غرور سے بھرا ہوا ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں فائدہ نہیں، آپ روزے رکھتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارے جھکنے سے تو مطلب نہیں ہے نا، مینس پہلے جو آپ کا باطن ہے اس کی آپ نے اس کو کھرچنا ہے، اس کی صفائی کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا نور صاف برتنوں میں رکھا جاتا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے عالم وہ ہے جس کو اپنا علم ہو، دوسروں کی ٹو میں رہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ واہ، عالم وہ ہے جو اپنا علم رکھتا ہو کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، وہ عالم ہوا کرتا ہے۔ اور پھر آج کے دور میں دل کی اصلاح، دل کے اوپر توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے، اور دل کی جو انہوں نے تربیت کی ہے سبحان اللہ، آپ فرماتے کہ اللہ کی مخلوق بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت دنیا ہے، لیکن یاد رکھ لو سب سے بہترین چیز وہ دل ہے جس میں صرف اللہ ہو۔ واہ، اور پھر آپ ارشاد فرماتے جس دل میں اللہ کا ذکر ہو اس کی کھیتی ہمیشہ شاداب رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، اس بات کو ذرا روک کے، یہ بھی بڑا کمال ہے یہ معاملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لا کے، جیسے ہم کلمے کی لا کہہ دو، نہیں ہے کوئی، ہر طاقت ہر خدا کو جو ایک طرف کر دو اور اللہ ہی کو بسا لو، اللہ کو ہی بسا لو۔ اچھا، یہ جو فلسفہ ہے نا، اس فلسفے میں ذرا سی بات کریں علامہ صاحب، یہ بڑا کمال فلسفہ ہے۔ میں نارملی لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہم یہ تو کہتے ہیں صاحب کہ ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور مطلب ہم ظاہر اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اللہ سے پیار کرنے کا حق ہے نا، ہم اس طرح سے اللہ سے پیار نہیں کرتے جو حق ہے، اسی طرح سے جو توکل کرنے کا حق ہے ہم اس طرح سے توکل نہیں کرتے، اور جس طرح سے اللہ سے مانگنے کا حق ہے ہم اس طرح سے نہیں مانگ پاتے۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے بندہ انسان بنایا ہے، لیکن تم میرے لیے ہو، تمہاری رگ و پے میں، تمہاری روح میں، تمہارے دل میں، تمہارے کردار میں، تمہارے عمل میں صرف میری رضا ہو۔ اور آپ نے ایک بڑی خوب بات فرمائی حضرت ابوالحسن خرقانی نے، آپ فرماتے ایک لمحہ کے لیے، صرف ایک لمحہ کے لیے بندہ اللہ کا ہو جائے، واہ، تو زمین آسمان میں جتنی مخلوق ہے اس کے اعمال سے اس کا ایک لمحہ بہتر ہے۔ کیا کہنا ہے، یعنی وہ ایک لمحہ کیا شاندار لمحہ ہوگا۔ تو اگر پوری زندگی ویسی ہو جائے تو ولیوں کو اسی لیے ہم اہمیت دیتے ہیں کیونکہ پوری زندگی اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے سچ کی تعریف کی، فرماتے سچ یہ ہے تمہارے دل میں جو ہو وہی تمہاری زبان پر جاری ہو۔ اور آپ کا ایک فرمان یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور بالآخر وہ انسان کو ذلت و رسوائی کے سمندر میں گرا دیتا ہے۔ اور آخری بات آپ کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو تمہیں یہ پیٹھ دکھا کے بھاگے گی اور تمہیں ذلیل کر دے گی، اور جب تم اس کو پیٹھ دکھا دو گے تو تمہاری متاحت بن کے تمہارے پاس آئے گی۔ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو رہی، اور اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں سننے والوں کو عطا فرمائے۔ بات درست ہے صاحب، دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی، اور یہ تو میں عموماً کہتا ہوں اس بے وفا معشوق کی طرح ہے جو کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ آج آپ اس کی زلفوں کے اسیر ہیں، کل کوئی اور اسیر ہوگا،
یہ اسیر بناتی رہے گی، غلام بناتی رہے گی، لیکن یاد رکھیے گا یہ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو جو اس کا ہونا چاہتا ہے وہ برباد ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس کو دھتکارتا ہے، لات مارتا ہے، پھر یہ اس کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے۔ کتاب الشفا، اولاد کو فرما بردار بنانے کا عمل۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 3 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے۔ پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔